تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ رو رہی ہے؟ کہنے لگا رونے دو، میرے 2 ہاتھ ہیں 4 نہیں ہیں، اس کا فیڈر بنانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اتنی دیر چاہیے رو رو کر ہلکان ہو جائے۔ کہنے لگا تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، تمہیں تو طلاق چاہیے۔ جب تم چلی جاؤ گی تب بھی تو یہ یوں ہی روئے گی، اس لیے ابھی بھی رونے دو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں نے ابھی تک بچی کو گود میں نہیں لیا تھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، روتی ہے تو روتی رہے، میں بھی نہیں پکڑوں گی۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی، روتے روتے اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ میرا دل ماہی بے آب کی طرح سے مچلنے لگا، پتہ نہیں کب اور کیسے۔ روتے روتے ہی میں نے اس کو گود میں اٹھا لیا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اسے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن آج خود کو روک نہیں پائی۔ اسے سینے سے لگایا تو تڑپتے دل کو قرار آیا، وہ بھی چپ ہو گئی۔ میں بے تحاشا اس کو چومنے لگی، روتے ہوئے اسے پیار کرنے لگی، اسے سینے سے لگانے لگی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اذان کمرے میں آ کر میرے پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ جب میری اس پر نظر پڑی تو مسکرانے لگا، کہنے لگا مجھے پتا تھا تم اتنی سخت دل نہیں ہو سکتی۔ پھر مجھے فیڈر پکڑا دیا، کہنے لگا یہ تمہاری بھی بیٹی ہے، تم جب چاہے اسے جی بھر کے پیار کر سکتی ہو۔ میں چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا میرے کیے کی سزا دعا کو کیوں دینا چاہتی ہو ابا؟ اسے ممتا کی محبت اور آغوش کی ضرورت ہے، میں خود بھی اپنی بچی کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ فیڈر پی کر سو چکی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں نے کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے، لیکن صرف دعا کی خاطر میں یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ میں اتنا بھی خوش نصیب نہیں ہوں۔ اگلے روز شام کا وقت تھا جب میرے کمرے میں میری والدہ، والد اور میرا بھائی مجھ سے ملنے آئے۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں خوشی سے رونے لگی۔ میرے والد کہنے لگے کہ اذان نے ہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے اور ہمیں یہاں بھی خود لے کر آیا ہے، تم سے ہماری نواسی سے ملوانے کے لیے۔ کافی دیر میں اپنی ماں کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ کچھ دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی۔ رات کا کھانا میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کھایا تھا اور اذان انہیں بہت عزت دے رہا تھا۔ جب میرے والدین واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہیں باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ نعمان دبئی جا چکا ہے اور شادی بھی وہیں کر لی ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے۔ دیکھا جائے تو اذان بھی خود کو بہت بدل چکا تھا۔ میرا بھی دل میکے میں نہیں لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد اذان مجھے لینے آ گیا